अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का मामला पिछले कुछ हफ्तों से ज़ेरे बहस बना हुआ है। वफाकी हुकूमत मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात और मिल बैठकर मसाइल का हल निकालने की पेशकश कर रही है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकारी है और इसे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई से मशरूत करती है। मगर कल हमारे प्रोग्राम में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहरियार आफरीदी ने यह दावा करके सबको हैरान कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत से नहीं बल्कि सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात करेगी, यानी उसी फौजी क़यादत से जिस पर इमरान खान मैंडेट चोरी और पार्टी के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगाते हैं। शहरियार आफरीदी के इस मुतनाज़ा बयान पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है, मगर दिलचस्प बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने आकर ये नहीं कहा कि शहरियार आफरीदी का ये दावा गलत है या ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है कि फौज से मुज़ाकरात नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि शहरियार आफरीदी के दावे पर शहरियार आफरीदी से ही सवाल किया जाए। अहम बात यह है कि शहरियार आफरीदी ने कल हमारे प्रोग्राम में जो कहा वो अभी तक उस पर कायम है। उन्होंने कल प्रोग्राम में क्या कहा, सुनिए। ये तो खुद मोहताज हैं, ये रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल होते हैं, ये खुद इस अहल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो फौजी क़यादत से बात करें? मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की कि हम एंगेज करें, और उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। खान साहब बात करना चाहते हो, वहां से कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। रिस्पांस आता तो कौम के सामने होता। ये तो देखिए सियासी तौर पे अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि हम जो है बार बार मिलिट्री क़यादत से अप्रोच करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमें घास नहीं डालते। शहजाद, ये नहीं, आप अपनी तरफ से ये अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, घास डालने वाली बात नहीं है। ये मुल्क मेरा है, फौज मेरी है। हम पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ही, क्योंकि तमाम चीजें आके वहीं पे रुकती हैं। शहरियार आफरीदी अभी तक अपने इस दावे पर कायम है कि मुज़ाकरात फौज के साथ ही होंगे, मगर उनका यह दावा है कि फौज से जल्द मुज़ाकरात से मुतालिक उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मगर उनका यह दावा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि कल उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि फौज से मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे। सुनिए कल हमारे प्रोग्राम में इस हवाले से वो क्या कह रहे थे। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो फौजी क़यादत से बात करें? मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की कि हम एंगेज करें, और उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। हम पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ही, क्योंकि तमाम चीजें आके वहीं पे रुकती हैं। मामला फिर ये मुज़ाकरात का नॉन स्टार्टर ही समझे ना, क्योंकि इनसे मुज़ाकरात कर रहे नहीं है, वहां से होने नहीं है, आप खुद कह रहे हैं। वहां से इंशाल्लाह होंगे और बहुत जल्द होंगे, ये मेरा यकीन है। हमारा होने के यकीन अल्लाह से है। बहरहाल शहरियार आफरीदी के इस हैरानकुन दावे के बाद उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमहूरी जमात इस दावे की तरदीद करेगी या फौज से मुज़ाकरात की ख्वाहिश को गलत करार देगी, मगर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से जब इस बयान के ऊपर सवाल हुआ तो दोनों ने बयान पे तबसरे से गुरेज करते हुए सिर्फ ये कहा कि शहरियार आफरीदी ने बयान क्यों और किसके कहने पर दिया है, ये शहरियार आफरीदी से ही पूछा जाए। शहरियार आफरीदी ने और आर्मी चीफ का नाम लिया, उन्होंने कहा कि हम उनसे बात करेंगे मुज़ाकरात के लिए। उनकी एक बात है, उन्होंने एक बयान दिया है, उनका कोई राब्ता होगा तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मुझे नहीं पता, पहले भी कोशिश की थी लेकिन उधर से जवाब नहीं है। जो कोशिश उन्होंने की है मुझे तो नहीं पता उन्होंने की होगी, फिर जो कोशिश क्या की उन्होंने किससे कहने पे की तो वही जवाब दे सकते हैं। शहरियार आफरीदी साहब से आप खुद पूछे गए। जबकि सेनेटर शिबली फराज ने तो ये तक कह दिया है कि मुज़ाकरात तमाम स्टेक होल्डर्स से होंगे, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है। सर ये मुज़ाकरात किससे करेंगे? हर एक देखिए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इशारतन किनायतन हमें बात नहीं करनी चाहिए कि ये एक रियलिटी, जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो जो भी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं कि ये सारे मिलकर तय करें कि जी हमने किन बुनियादों पे ये मुज़ाकरात करने हैं। शिबली फराज एस्टैब्लिशमेंट को ज़मीनी हकीकत करार देकर शहरियार आफरीदी के बयान की तौसीक करते नजर आ रहे हैं। इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज से मुज़ाकरात क्यों और किस बात पर करना चाहती है, और फौज से ये मुज़ाकरात शुरू कैसे होंगे, जबकि इमरान खान मुसलसल फौजी क़यादत का नाम लेकर उन पर तनकीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहरियार आफरीदी के बयान पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। नून लीग के सीनियर रहनुमा
साजिद रफीक ने कहा है कि अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आदत है एक हाथ गरेबान पर तो दूसरा पांव पर होता है। जबकि रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले दोबारा फौज को सियासत में धकेल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। कल पीटीआई के एक लीडर ने कहा है कि वो फौजी की आदत से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ आज या कल या परसों जो सियासतदान है उसको एक दूसरे से बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। एक तरफ तरले करते हैं कि मेरे नाम मुक जाओ और बाहर नारे लगाते हैं कि मैं आज़ादी का अलंबरदार हूँ। पीटीआई के एक तर्जुमान अफरीदी साहब उन्होंने कहा कि हमने आर्मी चीफ और DGSI से मुज़ाकरात करने हैं। आज एक दफ़ा फिर पीटीआई फ़ौज को सियासत में धकेल रही है। आपने अगर डायलॉग्स करने हैं तो आपने पॉलिटिकल फोर्स के साथ करने होंगे। इसके अलावा PAC चेयरमैन के नाम का मामला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद बहस बना हुआ है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पहले शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC बनाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा हामिद रजा का नाम सामने आया था। लेकिन शेर अफजल मरवत का दावा है कि PAC चेयरमैन के लिए अब उनका नल हो गया है, मगर हमारे जराए हमें बताते हैं कि अब शेर अफजल मरवत का चेयरमैन PAC बनने का इम्कान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत के नाम के अलावा 2-3 नामों पर गौर कर रही है, जिसका ऐलान अगले 1-2 रोज में किया जाएगा और इमरान खान की मर्जी से किया जाएगा। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान रऊफ हसन ने। रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल हमारे प्रोग्राम में शहरयार आफरीदी साहब ने यह फरमाया कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन हुकूमत से नहीं करेंगे क्योंकि हुकूमत की कोई रेलेवेंस नहीं है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। हम बातचीत करना चाहते हैं सिर्फ आर्मी चीफ से और DGSI से बात करेंगे। क्या ये पार्टी पोजीशन है तहरीक इंसाफ की कि इन दोनों शख्सियात से ही बात करनी है और किसी सियासी जमात से बात नहीं करनी है? देखिए, एक तो शुक्रिया आपका, आपने बुलाया। सियासी जमात से अगर हम बात करना चाहते तो इस वक्त हमारा इत्तेहाद ना बना होता, जो कि 6 जमातों के ऊपर कंप्राइज करता है इस वक्त, और उसमें और जमातें भी शामिल हो रही हैं। सो टेक्निकली हम सियासी जमातों के साथ एंगेज करना चाहते हैं। 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि खान साहब ने पॉइंट आउट किए हैं, और वो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने कि हमारा मैंडेट जो है वो चुराया हुआ है। जो हमारा मैंडेट है जो उनके कशकोल में डाला गया है, वो आप कि किस तरह से डाला गया है। इन जमातों कौन कौन सी जमातें हैं? पीपल्स पार्टी, PMLN और MQMP। इन जमातों के साथ हम एंगेज नहीं करेंगे। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हम एंगेज कर रहे हैं। इत्तेहाद हमारा बन चुका हुआ है 6 जमातों का, और ये जो इत्तेहाद है ये एक्सपैंड होगा अनकरीब। आप देखेंगे कि इसमें और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल होंगी। दूसरी बात ये है कि जी हमने बात किससे करनी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ तो एंगेजमेंट एक एस्टैब्लिश्ड रियलिटी है जो हम कर रहे हैं। दूसरी ये है कि जी खान साहब की बड़ी पुरानी कंटेंशन है कि पावर का जो मंबा है वो कहाँ है। इस वक्त जो हुकूमत आप देख रहे हैं ये जो सिर्फ मोरे हैं, इनकी तनाबें कहीं और से खींची जा रही है। इनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई ना ये एक लेजिटिमेट तरीके से अपने मैंडेट की बेसिस के ऊपर हुकूमत में आए हैं, ना ही इनके पास कोई ताकत है कि ये हमें कुछ दे सकें। सो पुरानी बात है उनकी, जब उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, शहजाद साहब आपको याद होगा कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना चाहते हैं, वो रहती है, हमारी कंटेंशन वो मौजूद है। लेकिन बियॉन्ड दैट किसके साथ बात करनी है और वो बात किस लिए करनी है, वो बात इसलिए नहीं करनी हमने कि जी हम उनके साथ को डील करके आना चाहते हैं। हम उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं ये बताने के लिए कि आइन में कुछ हदूद मुकर्रर की गई है हर इंस्टीट्यूशन के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वो हदूद मुकर्रर हैं। तो उन हदूद में रह के पाकिस्तान के हर इदारे को काम करना पड़ेगा अगर मुल्क ने आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक इंटरफेरेंस रहती है पॉलिटिकल मामलात में इस्टेब्लिशमेंट की, उस वक्त तक जो जमहूरियत की जड़ें हैं वो मजबूत नहीं हो सकती। सही, तो किस लिए करनी है उस पर मैं ज़रा तफसील से बात करता हूँ, लेकिन इस बात पर आपकी पार्टी बड़ी क्लियर है कि क्योंकि पावर स्ट्रक्चर पाकिस्तान में ऐसा है कि इस्टेब्लिशमेंट एक पावर प्लेयर है, वो स्टेक होल्डर्स हैं, तो बातचीत उन्हीं से की जाएगी। सियासी जमातों, ये जो 3 मखसूस जमातें, इनसे नहीं की जाएगी। तो शहरयार आफरीदी साहब का बयान जो है वो बेसिकली पार्टी पोजीशन ही है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि पार्टी पोजीशन। मैंने कहा है जी कि उनसे बातचीत जो होगी इस्टेब्लिशमेंट से, तो उसके मैंने मकासद भी बता दिए आपको। नंबर 1 बात। नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टी से एंगेजमेंट हमारी जारी है। इत्तेहाद बन चुका हुआ है और जमातें आ रही हैं। सो दोनों लेकिन ये पार्टी पोजीशन बिल्कुल नहीं है। तो हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी एंगेज कर रहे हैं, बिल्कुल एंगेज कर रहे हैं। हाँ, वो भी स्पेसिफिकली टू नून लीग बात कर रहे थे कि जो हुक्मरान जमाते हैं उनसे हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन रऊफ हसन साहब, मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कि इन पार्टीज़ को हमारा मैंडेट दिया गया है, चुराया गया और इनको दिया गया,
کس نے دیا مینڈیٹ؟ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کی پروٹیکشن میں Establishment جنہوں نے کیے 100%. تو اس پھر آپ بارے کہہ میں رہے تو ہیں کوئی کہ شک نہیں ہے. بات بھی اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے ہم. Obviously, چونکہ مسئلہ یہ ہے پاکستان کے مسائل کا وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے انٹرفیئرنس ان پولیٹیکل میٹرز بائی ایکسٹرنل بائی پاورز جن کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. جمہوریت میں کسی جمہوریت میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ڈائریکٹ رول نہیں لگتا. دیکھیں لیٹس فیس اٹ, لیٹس ہیو اے فرینک ڈسکشن. یہاں ملک میں پرائم منسٹرز کو کک آؤٹ کیا گیا ہے یا ملک میں پرائم منسٹرز کو کک ان کیا گیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ نکالا جاتا ہے, ان کو کہتے ہیں جی جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ 2-3 سال کے لیے, ہم آپ کو واپس لے آئیں گے, اور وہی ڈیل کے تھرو واپس آ جاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں براجمان ہیں. ان کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا انہوں نے ارباں روپیہ لوٹا ہے, انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. وہی ادارے بتاتے تھے جو ان کو لے کے آئے ہیں. تو یہ کہاں کی جسٹیفیکیشن ہے؟ کنسیکوینٹلی ہم نے کنکلوڈ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آفٹر آل دیکھیے ادارے کو تو ہم نے کمزور نہیں کرنا, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ادارہ اور مضبوط ہو, لیکن یہ جو رول ہے اس کو ختم ہونا ہوگا اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے. تو اس کی مقصد کے لیے ہم نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کا آپشن جو ہے وہ رکھا ہوا. لیکن عمران خان چاہے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہو, بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے ہو, یا مینڈیٹ چرانے کے حوالے سے ہو, وہ تمام تر ذمہ داری فوجی قیادت پر ڈالتے ہیں. اب جن پہ آپ الزام لگا رہے ہیں انہی سے آپ وے آؤٹ بھی مانگ رہے ہیں کہ ان سے بات چیت کر کے ہم ان کو آئینی دائرے میں لے کر آئیں گے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ ان کو ان سے بات چیت کرنی ہے, ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ان کا رول کیا ہے. ہم نے ان کے اوپر اجاگر کرنا ہے کہ پاکستان اس وقت بڑے نازک موڈ کے اوپر کھڑا ہے. وہ نازک موڈ نہیں کہ 76 سال سے ہی ہے, وہ ختم نہیں ہو پا رہا, لیکن وہ بتانا ہے ان کو. یہ جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز اس وقت 3 پارٹیز, اور ابھی ان کو علم نہیں ہے کہ ان کا کیا کردار ہے, لیکن آپ بتائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا. اور ان کا کردار ہے تو کسی کو بتانا تو ہے نا, ان کو بتانا ہے کہ یہ نہیں چل سکتا نا, یہ آگے نہیں چل سکتا. 76 سال سے چل رہا ہے. پرائم منسٹرز ہیو بین ککڈ آؤٹ, پرائم منسٹرز ہیو بین ککڈ ان. یہ ختم ہونا چاہیے. مینڈیٹ جو ہے خدا کی ذات کے بعد ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ یہ عوام ہے. جب آپ لوگ حکومت میں عوام نے مینڈیٹ 8 فروری کو کس کو دیا ہے؟ جب آپ لوگ حکومت میں تھے اس وقت نونگلی بھی یہی کہتی تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت ایک پپٹ حکومت ہے, ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے, پاور ٹاکس ٹو پاور, ہم مزاحمت کریں گے تو ہمیں مفاہمت ملے گی. اس وقت یہی پالیسی تھی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں اور پھر یہ دائرہ کار طے کریں کہ دیکھیں یہ آئین کہتا ہے کس کا کیا ڈومین ہے. لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی بات کریں گے تو پھر الزام جیسے اس وقت بھی آپ پہ لگ رہا ہے کہ اب آپ این آر او مانگ رہے ہیں, ایک ہاتھ آپ کا گلے پہ ہوتا ہے, ایک ہاتھ گھٹنے پہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے. آج سعد رفیق صاحب کا یہ بیان آیا, انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کی تھی وہ یہ بات تھی کہ جی ان کو نکال کے ہمیں لائیں. ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کا آئینی رول کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, پرسوں خان صاحب سے میری اڈیالہ میں ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے قوم کے لیے ایک میسج دیا جو میں نے کل ٹرانسمٹ بھی کر دیا ہے. انہوں نے کہا میں 9 مہینے سے یہاں بیٹھا ہوں, میں 9 سال تک یہاں بیٹھنے کو تیار ہوں, لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا. ہماری کنٹینشن یہ ہے اور یہی رہے گی. ہم شریفوں اور زرداریوں کے کلینز کو بلانگ نہیں کرتے بھائی, ہم ایک ایسے شخص کے فالوورز ہیں جو کہ اس ملک کو آگے لے کے کہتے تو وہ بھی یہی تھے کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی. وہ تو کہتے ہیں ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے, سپورٹ چھوڑ دے پاکستان تحریک انصاف کی, اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ فیصلہ کریں گی. وہ کہتے ہیں ہم نے بھی کوئی ڈیل نہیں کی, ہم نے صرف یہ پریشر ڈالا تھا ان پہ. سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگی تھی لوگوں کو خریدنے کی, وہ بھی آپ بھول گئے ہوں گے میرا خیال ہے, شاید وہ نہیں, میں تو نہیں موقف کہ وہ ایک سیاسی موقف تھا نا, وہ سیاسی موو تھی, یعنی کہ لوگوں کو موقف تو یہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کس سیاسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. میں کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں صاحب, جب بھی کوئی جماعت اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں ہم اصول کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اقتدار میں لے آؤ, لیکن ایونچولی یہی ہوتا ہے کہ ان کو اقتدار میں لانے کے لیے ہی بات ہو رہی ہے. ہماری, میں آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی ہماری یہ کنٹینشن نہیں ہے. میں نے آپ کو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ بتا دی ہے جو میں نے کل ریلیز بھی کیا ہے کہ جی 9 مہینے کیا 9 سال بیٹھنے کو تیار ہوں, لیکن میں ڈیل کر کے نہیں آؤں گا. لیٹس اس کو ذرا ڈیل کر کے اگر آنا ہوتا شہزاد صاحب جی تو 9 مہینے وہاں بیٹھے ہوتے. ٹھیک ہے, تو آپ جب اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ان سے, اور ہم نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی, تو کیا بات ہوگی کہ دیکھیں آپ کا آئینی دائرہ کار یہ ہے کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں, آپ الیکشن میں انٹرفیرنس نہ کریں, تو آپ سائڈ میں ہو جائیں اور پھر وہ سائڈ میں ہو جائیں گے, اسی طرح بات ہوگی؟ مطلب یہ تو بڑی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, یہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے. یا تو ہم اپنے مشن کی بات کر رہے ہیں نا, یہاں کے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں, اور یہ جو ہم نے اتحاد بنایا بھی ہے اس کس لیے ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط کرنی ہے, اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط اس وقت ہوگی جب کہ عوام کا مینڈیٹ ایکسیپٹ کیا جائے گا وداؤٹ اینی بیکنگ, اور وہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. ہماری یہ کنٹینشن ہے, اس میں 2 سال لگیں 20 سال لگیں. میرے خیال سے جو آپ بات کریں یہ سب کو پتا ہے کہ کس کا کیا مینڈیٹ ہے, آئین میں کیا جو ہے پاورز تعین کیے گئے ہیں. تو یہ تو بڑی سمپل بات ہے. جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے نا, اور پھر کسی نتیجے پہ آپ پہنچتے, تو یہاں پہ کیا ہے گیو اینڈ ٹیک کے لیے, آپ کیا دیں گے اور وہ آپ کی بات کیوں سنیں گے؟ یہاں گیو اینڈ ٹیک ہے جی کہ ملک کہاں کھڑا ہے, کہاں پہنچا ہوا ہے, کہاں پہنچا دیا گیا ہے. تو کیا چاہتے ہیں کہ اگر ملک نہ رہا تو کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ رہے گی یا ہم رہیں گے؟
کون رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا. سو مسئلہ یہ ہے کہ جی اس وقت ایگزسٹینشل چیلنج ہے ایک. یہ جو کام ہوتا رہا ہے 76 سال، اس نے ملک کو کمزور کیا ہے، اسٹرینتھن نہیں کیا. جی لیکن اب مسئلہ یہ پوائنٹ آف ویو میں فرق یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ایگزسٹنس، سیاسی ایگزسٹنس جو ہے وہ ملک کے لیے خطرہ ہے، وہ ڈیمیجنگ ہے. کل بھی ایک بیان سامنے آیا تھا کہ جو ملک کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کرے گا وہ ناکام ہوگا. یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کون ملک کی ترقی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، یہ ڈٹرمن ہونا ہے. یہ کس نے ڈٹرمن کرنا ہے؟ شخص واحد نے نہیں ڈٹرمن کرنا. یہ ڈٹرمن ہوتا ہے ہمیشہ اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ کمیشنز بنائے جاتے ہیں. جیسے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ 9 مئی کے لیے بھی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. لوگوں کو پہلے ان کے جرم کو ایویلویٹ کیا جائے، سرکمسٹانسز کو ایویلویٹ کیا جائے، سی سی ٹی وی فوٹیجز پیش کی جائیں. کل شہریار صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں سے کوئی میسیجنگ نہیں ہوتی. تو ایسا ہی ہے، آپ لوگ چاہ رہے ہیں، خواہش ہے بات کرنے کی اور وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا. چونکہ انہوں نے کہا ہے یہ، تو پھر یہ سوال بھی انہی کو ڈالیے جی کہ کیسے انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ جواب. یہ تو آپ نے بھی کہا نا کہ کمیٹی بنائی ہے اسٹیبلشمنٹ سے انگیج کرنے کے لیے. وہ 1 سال سوا سال پہلے کی بنی ہوئی ہے کمیٹی. جی تو آپ تو کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو آپ لوگوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی، وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں آتا. ہم نے انگیج اس طریقے سے کیا ہے کہ وی آر ویری اوپن ٹو ڈسکسنگ تھنگس ود دیم. But they are not willing to discuss it with you. پتہ ہے وہ چھوڑ دے، اس کو ڈیٹیلز میں نہیں جاتے نا. نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں I'm not willing to respond to that question. اچھا کیونکہ جب بھی کوئی عمران خان سے مل کے آتا ہے مختلف بیانات آتے ہیں. ابھی گوہر خان صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں آپ کے، انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی انگیجمنٹ ہماری ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی پیغام آیا ہے نہ ہم نے کوئی جواب دیا ہے. تو کیا بالکل ایسا ہی معاملہ ہے یا کہیں نہ کوئی انگیجمنٹ ہے؟ کافی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے. کافی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں. کمیٹی تو پھر ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ کوئی انگیج کرے تو ہم بات کریں. لیٹس سی کون انتظار کر رہا ہے. لیٹس سی، یہ چیزیں تو ڈٹرمن ہونے والی ہیں نا جی. ابھی تو ایک ٹرانزیشنل فیز میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہم کنکلوسیو فیز میں نہیں داخل ہوئے ابھی. کیونکہ آپ پارٹی ترجمان ہیں، آپ تو بہتر بتا سکتے ہیں نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مختلف رہنما کے مختلف بات کرتے ہیں، بڑی کنفیوژن ہوتی ہے. تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آتا، کیا یہ درست بات ہے یا غلط بات ہے؟ میں اپنے بہاف کے اوپر بات کر سکتا ہوں نا جی کہ ہم اوپن ٹو انگیجمنٹ ہیں. وہ تھے اور ہیں اور رہیں گے، ٹھیک ہے. اب کسی اور نے اگر اپروچ کرنا ہے ہمیں یا بات کرنی ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا جب ہوگا. تو جب عمران خان صاحب ملٹری قیادت کا نام لے کے ان پہ تنقید کرتے ہیں، ذمہ داری ڈالتے ہیں، تو وہ کیا ایک اسٹریٹجی ہے کہ ہم دباؤ ڈالیں گے تو شاید وہ ٹیبل پر آئیں گے بات کرنے کے لیے؟ دیکھیے جو ہوا ہے ہمارے ساتھ شہزاد، مطلب تھوڑا سا ذرا اس کو آبجیکٹیولی انالائز کر لیں. 2 سال سے ہم لوگ ریاست کے عطاب کے نیچے ہیں. ہمارے بندے اٹھائے گئے، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹس جو ہیں ان کو چینج کیا گیا. ہمیں 2 سال میں ایک جلسہ کرنے کی ابھی تک اجازت نہیں ملی ہے. یہ 9 مئی کے بعد ہمیں ایک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے. تو کیا، اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ٹوٹل فریڈم ہے، وہ سب کچھ ہے. تو ہم کیا سمجھیں اس کا مطلب کیا لیں کہ ریاستی جو جبر ہے وہ صرف پی ٹی آئی کو ڈیسیمیٹ کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی کو ڈیسیمیٹ کر سکے ہیں وہ؟ کیا ہماری پاپولیرٹی کو کم کر سکے ہیں یا پاپولیرٹی ہماری بڑی ہے؟ 9 مئی کو جو لوگوں کی ججمنٹ آئی ہے، جو ورڈکٹ آیا ہے، وہ کیا تھا؟ اس کو کیوں وائلیٹ کیا گیا ہے؟ کیوں ہم سے ہمارا اقتدار کا حق جو ہے وہ چھینا گیا ہے؟ یہ چیزیں تو بالکل درست ہے کہ کسی سیاسی پارٹی پہ جبر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو جن کی حکومت بنی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے ہماری. نہیں سب کچھ نہیں. ابھی میں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی آئی ہے، وہ ہیومن رائٹ سپورٹ آئی ہے 2023. آپ پڑھ کے دیکھیے اس کو، ہم نے کی ہے وہ دیکھیے گا. ہماری فوٹیج جی مجھے پتا ہے وہ آئی ہے اور اس پہ مطلب لیکن میں شیم ریڈنگ دیٹ. دیکھیں رؤوف صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو آپ کی پارٹی کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا. 9 مئی کے جو کردار ہیں ان کی، کیا وہ جو ہوا میرے بھائی، کیا وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے یا کوئی اور لوگ کر رہے ہیں؟ جی پی ٹی آئی تو نہیں کر رہی ہے، آپ تو اس پہ وکٹم ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 9 مئی کے کرداروں کو سزا ملنی چاہیے، لیکن آپ کی پارٹی کے ساتھ جو جبر ہوا، جو لوگوں کو ہراساں کیا گیا، یا جو الیکشن میں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، وہ بات تو ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اس کا سلوشن یہی ہے کہ جو لوگ جن پہ آپ الزام لگا رہے ہیں انہی کے ساتھ بات کریں. کیا بہتر سلوشن اس کے بجائے یہ نہ ہوگا کہ آپ سیاسی جماعتیں، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چرا کے ان کو دیا گیا، آپ چرانے والوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جن کو دیا گیا ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ وہ حق، وہ یہاں اس وقت وہ کم از کم سامنے آ کے وہ حکومت نہیں کر رہے. جہاں تک یہ سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، دیکھیے تھوڑی سی رسپانسبلٹی ان کی بھی ہے. اگر یہ جنرلی انگیج کرنا چاہتی ہیں، جیسے کہ ان کے لوگ سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں، میں پروگرامس میں جاتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے، یہ ایک ٹانٹنگلی کہا جاتا ہے، جی وہ تو آپ کو بہت کچھ آفر کر رہے ہیں. اگر یہ ان میں ہے، یہ جمہوریت کی قدر ہے، اور اگر یہ جمہوری قدروں میں بلیو کرتے ہیں، تو یہ چرائے ہوا مینڈیٹ کیوں نہیں ریلنکوش کرتے؟ آپ پھر بیٹھے ہمارے ساتھ، میں لے آؤں گا اپنے لوگوں کو بات چیت کرنے کے لیے. میں کمٹمنٹ کرتا ہوں یہاں آپ کے پروگرام میں.
لیکن یہ مینڈیٹ ان کو چھوڑنا پڑے گا, یہ چرایا ہوا مینڈیٹ سے نہیں آگے بڑھ سکتے. آپ الزام لگا رہے ہیں, آپ کو توقع ہے کہ ان سے بات کر کے وہ پھر آپ کے حق میں فیصلہ کر دیں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان سے بات کر کے ان کو پاکستان کی پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس میں رول پلے کرنے سے روکنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد باقی تو اگر لیٹ سپوز مفروضہ یہ کہ وہ سمجھ جاتے ہیں یہ بات, تب بھی یہ حکومت تو ان پلیس ہی رہے گی نا, ان کی جو سیٹیں وہ تو اپنے پاس ہی رہیں گی. یہ معاملات تو اب دیکھیں نا ای سی پی میں ہیں, عدالتوں میں ہیں, وہ سارا کچھ جا چکا ہوا ہے, ہمارے ریفرنسز جا چکے ہوئے ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں, اس کو ہم پرسو کریں گے, دیکھتے ہیں کہ 180 دنوں کے اندر اندر کیا فیصلے آتے ہیں. مینڈیٹ واپس آپ کو دیا جائے, عمران خان کی رہائی, آپ کے لوگوں کی رہائی, یہ آپ کے مطالبات نہیں ہے. صاحب اپنی رہائی نہیں مانگ رہے, وہ رہائی تو ان کی آئے گی, ضرور آئے گی, وہ نکلیں گے, بیکاز ان کیسز میں کوئی ہے ہی نہیں, سبسٹنس ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اور اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے, اس شخص نے آج تک کبھی کچھ نہیں مانگا. اپنا مینڈیٹ واپس مانگنے کے لیے مذاکرات کریں گے؟ مینڈیٹ مانگ رہے ہیں اپنا, وہ اپنی پارٹی کا واپس مینڈیٹ مانگ رہے ہیں جو ہمارا حق, اور انہی سے مانگ رہے ہیں جن پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے. جی وہ مینڈیٹ مانگا جا رہا ہے, الیکشن کمیشن سے بھی مانگا جا رہا ہے, وہ کورٹس آف لا سے بھی مانگا جا رہا ہے, وہ تمام جو ایک پروسیس ہے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں. 2 دن پہلے آپ نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو آخرکار پی ٹی آئی سے بات کرنی پڑے گی, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں اب تک انگیجمنٹ نہیں ہے, تو آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ وہ بات کرنی پڑے گی؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں, بیکاز وہاں پہ کیا آپ کو ایسی ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو جو رفتار میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں ان سے وہ ناکام ہوں گے, ہمیں ملک کی ترقی کی طرف دیکھنا ہے, تو آپ کو کیوں یہ امید ہے کہ وہ بات کریں گے آپ سے؟ ریاست کی ترقی کی کنجی جو اس شخص کے پاس ہے جس کو قیدی نمبر 804 کے نام سے پہچانا جاتا ہے, بھائی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے بات کرنی پڑے گی, یہ میری کنوکشن ہے. یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے یہ ان کا نقطہ نظر ہے یا ان کا نقطہ نظر اس سے برعکس ہے؟ ان کی ہو یا نہ ہو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہونا ہوگا, یہ کرنا پڑے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ میرے ساتھ آئیے, ایک بات کرتا ہوں میں, میں نکلتا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے, 10 بندوں اور لے لیجئے, کوئی پیپلز پارٹی کا لے لے بندہ, پی ایم ایل این کا لے لیجئے, کسی ایک جگہ کوئی ایک جو جہاں 200 400 300 400 بندہ, وہاں چلیں اور دیکھیں کہ کیا رسپانس ملتا ہے 3 پولیٹیکل پارٹیز کو, آپ کر کے دیکھ لیں. میں چاہتا آپ کی موجودگی میں ایک اور معاملے کو بھی ڈسکس کریں, تاکہ کیونکہ آپ ترجمان ہیں آفیشلی, بہت ساری قیاس سرائیاں ہوتی رہتی ہیں مختلف معاملات پہ, ہر بندہ الگ بیان دیتا ہے آپ کی پارٹی سے آ کے, لیکن اب جو پی ایس سی کی چیئرمین شپ والا معاملہ ہے یہ کس کو جاری ہے؟ شیر افضل مروت صاحب اس کے نومنی ہیں یا حامد رضا صاحب ہیں؟ فیصلہ ہو چکا ہے اس پر؟ فیصلہ ہو رہا ہے, ایک آدھ دن میں ہو جائے گا. ابھی تک فیصلہ ہوا نہیں ہوا جی. It could be شیر افضل مروت, it could not be شیر افضل مروت. I'm not commenting on that کیونکہ فیصلہ ہو رہا ہے, جس کے بارے حق میں فیصلہ ہوگا اس کا ہم نام. میں تو بڑا اوپن اینڈڈ پوچھ رہا ہوں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. میں نے کچھ نہیں اس مسئلے کے اوپر کہنا ہے کیونکہ فیصلہ ہو رہا ہے. خان صاحب ایک دن میں, ایک آدھے دن میں فیصلہ کر دیں گے. تو یہ کہہ لیں کوئی بھی ہو سکتا ہے فی الحال, اس پہ اوپن آپشن. بالکل اوپن آپشن, حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. نہیں صحیح, کیونکہ ابھی شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کے حوالے سے اب کنسنسس ہو گیا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی رکاوٹ نہیں ہے. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. صحیح, میری انفارمیشن جو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. صحیح, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. رؤف حسن صالح, اب تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. حکومت مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو پیشکش کر رہی ہے, مذاکرات کی پیشکش کر رہی ہے کہ سیاسی مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالا جائے, لیکن تحریک انصاف نے حکومت اور بالخصوص نون لیگ سے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے. اور کل ہمارے پروگرام میں شہریار آفریدی صاحب نے فرمایا تھا کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اس لیے مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے, مذاکرات صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ہوں گے. اور آج ہمارے پروگرام میں رؤف حسن صاحب نے کہا ہے کہ بالکل عمران خان چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات ہو, اصل طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, اور اس حوالے سے وہ پہلے ہی کمیٹی بنا چکے ہیں. اب اس پہ حکومت کیا کرے گی, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پی ایم ایل این کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ. رانا صاحب, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ بھی اپنے متعدد انٹرویوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جو سیاسی مسائل ہیں اس کا حل نکالنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, آپ کی تو کوئی ریلیونسی نہیں ہے, اس لیے جو اصل پاور ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس ہے, وہ آرمی چیف کے پاس ہے, ہم تو ان سے مذاکرات کریں گے. آج رؤف حسن صاحب نے بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات ہوں گے, اور مذاکرات اس پیرائے میں ہوں گے کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آئینی دائرہ کار میں رکھا جائے. دیکھیں, یہ بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا گروہ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے اور وہ الیکشن میں بھی حصہ لے رہا ہے. اس سے پہلے بھی ایک الیکشن کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے ہی اسے ملک پہ مسلط کیا, جبکہ ان کی سوچ جو ہے وہ نہ سیاسی جماعت والی ہے, نہ سیاست سے میل کھاتی ہے, نہ جمہوریت سے میل کھاتی ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ سر پہ آئے تھے, مسلط ہوئے اس ملک پہ,
اور تمام سیاسی جماعتوں کا اپوزیشن کا وہ کرنا چاہتے تھے. اپوزیشن کے ساتھ اس بات پہ ان کی لڑائی ہو گئی اور پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ 26 نومبر تک اور 26 نومبر سے 9 مئی تک اور 9 مئی سے اب مئی 2024 تک آن پہنچا ہے. اور ان کا یہی ان کا مدعا ہے, یہی ان کا ارادہ اور ایم ہے کہ وہ اس ملک میں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ خود کو مسلط اور باقی سیاست یا باقی سیاستدانوں کو, سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ فارغ کرنا چاہتے ہیں, ان کا وجود ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن رانا صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ یا کوئی دوسرا رہنما یہ پیشکش کرتا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو آپ لوگ خود کتنے با اختیار ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ کی لیڈرشپ اس پہ آمادہ ہے یا نہیں, اور دوسرا جب با اختیار ہونے کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اس میں شامل ہے یا ان کی مرضی کے بغیر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے؟ اور اگر ان کی مرضی کے بغیر کریں گے تو وہ تو شاید ممکن ہی نہ ہو آپ کے لیے. پھر شہزاد صاحب, میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے جو یعنی ٹاپ پہ لوگ ہیں, میں ان کو ذاتی طور پہ بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں. وہ سیلف لیس لوگ ہیں, ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں ملک اپنی مشکلات پہ اور خاص طور پہ اکانومی کے بحران پہ جو ہے وہ قابو پائے اور سیدھے راستے پہ جو ہے وہ چل نکلے. اگر سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے کوئی فارمولہ, کوئی معاملہ اس طرح کا طے کر لیں کہ جو جس ادارے کا جو کردار ہے وہ اس کردار تک محدود رہے جو آئین میں کردار لکھا ہوا ہے, اور سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو برداشت کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اور مجھے یقین ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ یہ قضیہ جو پچھلے 70 سال سے حل نہیں ہوا, اگلے 7 ماہ میں یا 7 ہفتوں میں حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ یہ جماعت, یہ ٹولہ ہے اور یہ بانی پی ٹی آئی ہے جو اس ملک کی سیاست میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انوکھا رول ادا کرنا چاہتا ہے. آپ پی ٹی آئی سے مذاکرات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا, وہ آپ لوگوں کو نہیں روکیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا ہے ہی نہیں اور ملک جو ہے وہ سیاسی استحکام میں آ جائے اور سیاست جو ہے وہ صحیح سے میں چل پڑے, آئین کی عملداری اور رول آف لا کی طرف ہم لوٹ آئیں, تو کسی کو کیوں اعتراض ہوگا؟ اعتراض صرف اس بندے کو ہی ہے. یہ اپنے علاوہ اور کسی کا وجود نہ اس نے پہلے تسلیم کیا ہے اور نہ یہ آج تسلیم کرنے کو تیار ہے. اسی لیے تو میں نے اگر 1-2 مرتبہ کہا ہے کہ یہاں اس کا وجود, سیاسی وجود کی میں بات کر رہا ہوں, یا پھر اس کا وجود ہے یا پھر باقی لوگوں کا ہے, یہ تو اس بات کے درپے ہے. لیکن رؤوف حسن صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں بات چیت تو ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, لیکن اسی حوالے سے کریں گے کہ دائرہ کار میں اپنے رہیں, جو آئینی مینڈیٹ ہے اس تک محدود رہیں. وہ کہہ رہے ہیں بات, ہم نے ٹاپک تو یہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, ڈسکشن اسی پہ ہوگی لیکن آپ سے نہیں ہوگی, اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی. دوسرا وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں پی ایم ایل این نے بھی یہی کیا, پی ایم ایل این خود کہتی تھی پاور ٹاکس ٹو پاور, ہم مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ملے گی, اور آپ لوگوں کو مفاہمت این آر او کی صورت میں ملی. ہم تو بلکہ این آر او نہیں چاہتے, عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے, ہم تو اصول کی بات کرنا چاہتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ لڑا ہے یا انہوں نے کوئی ان کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہے وہ کھڑے تھے. معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہر چیز کا الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہیں, ہر چیز متعلق ہمیں ذمہ ٹھہرا رہے ہیں. لوگوں میں جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہم نے ادھر کرنے ہیں. یہ ان کا پہلے سے ہی ان کا یہی پروگرام ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے یہ مسلط ہوئے تھے, اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا ہتھیار بنے, ان کو جو ہے وہ ملک پہ مسلط کرے, اور اس کے بعد پھر یہ اپنا جو فاسسٹ ایجنڈا ہے وہ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ لاگو کریں. صحیح. اور آج شبلی فراز صاحب نے ویسے کہا ہے کہ ہولڈرز کو جو ہے اس مسئلے کا نکالنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن کوئی سنجیدہ مذاکرات ہونا, مطلب ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کہہ دیتے ہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, کوئی باقاعدہ سنجیدگی سے پیشکش کریں, کوئی ٹیوارز بتائیں کہ کس معاملے پہ بات کرنا چاہتے ہیں.
जो इलेक्शंस हुए हैं उसके जो तनाज़ात हैं उसका क्या हल निकलेगा, इन सब चीज़ों के हवाले से अगर संजीदा है तो टीवी पे बयान ना दें, बाकायदा पेशकश करें। नहीं, कुछ देखिए, बाकायदा पेशकश इनको जब जब भी हमने की है उसका आगे से जो इन्होंने जवाब दिया है, जिस तरह का इनका रवैया हुआ है, उसके बाद फिर हर कोई अपनी इज्जत को जो है वो महफूज रखना चाहता है। आपके इल्म में है कि एक दफ़ा दिन वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने जब ये लॉन्ग मार्च कर रहे तो उन्होंने बात की थी, और अगले दिन की आप बानी पीटीआई की तकरीब देखें जो गुजरांवाला की करीब उन्होंने की थी। तो मामला ये है कि अगर ये लोग, अब शिबली फराज साहब हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं, तो अगर ये लोग बात करें तो ये चीज़ें जो हैं ये इस मसले का बाकायदा दावत का या बाकायदा जिस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं तो ये कोई तो मतलब आप लोग भी टीवी के जरिए ही इंटरव्यूज में ही पैगाम देते रहेंगे, बाकायदा अप्रोच नहीं करेंगे उनको? नहीं, बाकायदा अप्रोच हम करने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आगे से पॉजिटिविटी भी तो नजर आनी चाहिए ना। जो वो अंदर बैठ के जो बयानात दे रहे हैं सही, और उसके बाद फिर जो उनके मुख्तलिफ जो लीडर्स जो बात कर रहे हैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई की और बाकी आपके इल्म में है, तो उसके पेश नज़र जो है वो फिर इस तरह की बात जो है वो उसको करने से पहले तो ऐसा माहौल तो होना चाहिए, या किसी से बात जब की उसका कोई रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव होना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद गंदम बहरान के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर हुकूमतों की नाअहली और नाकिस पॉलिसी की वजह से गंदम बहरान पैदा हो रहा है, जिसका खमियाजा मुल्क भर के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इस साल गंदम की बेहतर पैदावार हुई है, लेकिन पिछले 9 माह के दौरान गंदम की दरामद और हुकूमत के पास वाफिर गंदम जखीरा करने की सलाहियत ना होने की वजह से मुल्क गंदम बहरान का शिकार हो गया है। रवां सीजन में तकरीबन 3 करोड़ टन गंदम की पैदावार हुई। इसके अलावा पिछले 9 माह के दौरान 35 लाख टन गंदम दरामद भी की गई, जिसके बाद मुल्क में जरूरत से ज्यादा गंदम मौजूद है, क्योंकि सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गंदम की सालाना खपत तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख टन है। पिछले साल के ज़खायर और दरामदशुदा गंदम की मौजूदगी में मजीद स्टोरेज कैपेसिटी ना होने की वजह से हुकूमत किसानों से नई गंदम नहीं खरीद रही है, जिसकी वजह से मुल्क भर के किसान सरापा एहतजाज हैं। अहम बात यह कि हुकूमत ने मौजूदा साल के लिए गंदम की सपोर्ट प्राइस 3,900 रुपये फी टन मुकर्रर की है, लेकिन हुकूमत की तरफ से खरीदारी ना होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर ने भी खरीदारी रोक दी है, ताकि किसानों को कम कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर किया जा सके। गंदम बहरान की मौजूदा सूरत हाल का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज नोटिस लिया है और वफाकी हुकूमत को ज्यादा गंदम की खरीदारी की हिदायत की है, जिसके बाद वफाकी इदारे पेस्को ने रवा साल खरीदारी के लिए तय करदा हदफ 14 लाख टन से बढ़ाकर 18 लाख टन कर दिया है। वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम के बावजूद किसानों के मुतालबात ज्यादातर पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक है, क्योंकि मुल्क भर में पैदा होने वाली गंदम का सबसे बड़ा खरीदार पंजाब हुकूमत का महकमा खुराक है। लेकिन अहम बात यह कि पंजाब के महकमा खुराक ने रवा साल गंदम की खरीदारी का कोई टारगेट तय नहीं किया है। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि उसके ज़खायर में अभी पिछले साल की 23 लाख टन गंदम पहले से मौजूद है और सूबाई महकमे के पास मजीद गंदम ज़खीरा करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि हुकूमत के पास मौजूदा गंदम साल भर के लिए काफ़ी है, लेकिन हुकूमत छोटे काश्तकारों को नुकसान से बचाने के लिए या तो 15 से 20 लाख टन मजीद गंदम खरीद सकती है या फिर किसानों को कॉम्पनसेट कर सकती है। इस वक्त गवर्नमेंट के पास जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स है ना वो 23 लाख के करीब है, और पिछले साल जो टोटल कंज्यूम हुई है ना वो गंदम वो इससे कम है। दो हमारे पास ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि जी इनसे जो छोटे किसान है इनसे प्रोक्योरमेंट करें और उसमें फिर बहुत सारी लीकेज होंगी। दूसरी हमारे पास ऑप्शन है कि इनको जो डिफरेंस है, मार्केट का डिफरेंस है, उसमें कंपलसेट करें, जो इनकी जो इनपुट्स हैं उनको सस्ता करें, इनकी ग्रोइंग में इनको फैसिलिटेट करें। कल 3 बजे हमारी फाइनल सेशन होएगा, उसमें हम डिसाइड ये करेंगे कि हमने इनको कंपलसेट किस तरह करना है। वज़ीर खुराक पंजाब और किसान तंजीमों के दरमियान आज भी इस मामले पर मुलाकात तय थी, लेकिन अब ये मुलाकात कल तक के लिए मौखर कर दी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अब 3 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई है, जो कि किसान तंजीमों से मुज़ाकरात करेगी, जिसमें वज़ीर खुराक के अलावा अब वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ज़राअत भी शामिल होंगे। पंजाब हुकूमत इस उम्मीद का इजहार कर रही है कि अगले 2-3 दिन में ये मामला हल कर दिया जाएगा। अहम बात यह कि वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने इस बहरान की जिम्मेदारी निगरां हुकूमत पर आयद करते हुए मामले की इंक्वायरी का मुतालबा भी किया है। सितंबर 2023 में निगरां हुकूमत ने निजी शोबे को गंदम की दरामद की इजाज़त दी थी, लेकिन उससे पहले जुलाई 2023 में पीडीएम हुकूमत ने खुद भी रूस से गंदम की दरामद का फैसला किया था।
दूसरी जानिब किसानों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत किसानों से गंदम खरीद कर बरामद कर दे, लेकिन किसानों को उनकी मेहनत का सिला दिया जाए। किसानों का यह भी मुतालबा है कि हुकूमत खुद खरीदारी के अलावा मदाखलत करके निजी शोबे के हाथों किसान का इस्तेसाल रुकवाए। किसान तंजीमों ने हुकूमत को मामले के हल के लिए 29 अप्रैल की डेडलाइन दी है, जिसके बाद किसान तंजीमों ने पंजाब असेंबली के बाहर धरने का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि किसान तंजीमों से मुलाकात में हुकूमत इस अहम मसले का कोई हल निकाल पाती है या किसान हुकूमत के खिलाफ धरने का ऐलान करते हैं। इतना ही, शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।